اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ رمضان المبارک میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے اور کلام کا سہارا لیتے ہوئے سلسلہ گفتگو کا آغاز اس بنیاد پر کیا تھا کہ اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے بابرکت قرار دیا ہے۔ یہ برکت وقت میں ہونی چاہیے، زندگی میں ہونی چاہیے، نعمتوں میں ہونی چاہیے۔ اسی برکت کو سمجھنے کے لیے، اسی برکت سے بہرہ مند ہونے کے لیے مختلف موضوعات پر سلسلہ وار گفتگو جاری ہے، جو بنیادی طور پر اسی پس منظر میں جاری تھی کہ ہم اگر اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو اس ہدف اور اس مقصد کے ساتھ گزارنا چاہیں جو اس زندگی کا، جو اس وقت کا مقصد ہے، تو ہمیں کچھ کام کرنا ہوں گے۔ ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی جو ہماری زندگی کو ہمارے ہدف سے دور کر دیتی ہے۔ تو اس نجات کے لیے مشورت کے حوالے سے ایک گفتگو جاری ہوئی، ایک سلسلہ جاری رہا، اور اس کے ضمن میں ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ لیکن مشورت، برکت اور زندگی میں برکت ایسا مضمون ہے، ایک ایسا وسیع مضمون ہے کہ جس پر مزید گفتگو جاری رہ سکتی ہے، اور اس میں ہمیں بہت سی اچھی خصوصیات سے آراستہ ہونے کا درس مل سکتا ہے۔ تو آج اسی زندگی میں برکت کے موضوع کا ایک اور پہلو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، بہتر طریقے سے زندگی گزارنے سے ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں کن لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب تک جو ہم نے گفتگو کی اس کی بنیاد یہی تھی کہ مشورہ کن لوگوں سے کرنا چاہیے، عقلاء سے، اہل علم سے، صاحبان بصیرت سے، دور اندیش لوگوں سے، اس ٹائپ کے صاحبان تجربہ لوگوں سے، اہل تدبیر سے، ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے انسان کو کچھ چیزوں سے خود بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور مشورے کے دوران بھی ایسے افراد کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ مجموعی طور پر اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو کچھ افراد سے مشورہ کرنے سے روکا گیا ہے کہ دیکھو ان سے مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ ان افراد سے مشورہ کرو گے، ان کا جو مشورہ ہوگا، یہ جو راستہ تمہیں دکھائیں گے تمہارے ہدف سے دور کر دیں گے۔ اس میں سب سے پہلا فرد جس سے مشورہ نہیں کرنا، جس کو اپنی رائے میں شریک نہیں کرنا، اس لیے کہ انسان مشورہ کر کے لوگوں کو اپنی زندگی میں، اپنی رائے میں شریک کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، امیر المومنین یا باقی ائمہ ہوں، انہوں نے چند افراد ایسے ہیں جن سے مشورہ کرنے کو منع کیا ہے۔ سب سے پہلا فرد جس سے مشورہ نہیں کرنا، جس کے قریب نہیں جانا، وہ ہے بزدل۔ بزدل آدمی سے مشورہ نہیں کرنا۔ پس بزدل ہونا، ڈرپوک ہونا، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ یہ خود انسان میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور حتیٰ کہ اگر کسی دوسرے فرد میں موجود ہے تو اس سے بھی آپ دور ہو جائیں، حتیٰ کہ مشورہ کرنے کی حد تک بھی اس کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ اس کے کچھ عواقب ہیں جو احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا بزدل آدمی اپنے آپ سے اس صفت کو دور کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بزدل آدمی وہ ہے جس کا کوئی سماجی مقام نہیں، معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام نہیں،
بزدل آدمی سے مشورہ کیوں نہیں کرنا؟ وہ رسول جو اس زمین کو، اس زندگی کو مشورے کی بنیاد پر قابل سکونت قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے باہمی تعلقات مشورے کی بنیاد پر ہیں تو یہ زمین رہنے کے قابل ہے، اور اگر مشورہ نہیں ہے آپ کی زندگی میں تو قبر بہتر ہے۔ وہ رسول، وہ ائمہ معصومین، وہ اہل بیت ہمیں منع کر رہے ہیں کہ بزدل آدمی سے مشورہ نہیں کرنا۔ یعنی بزدل آدمی سے مشورہ کرنا ایسا ہی ہے کہ گویا انسان قبر میں اتر جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے بزدل آدمی سے مشورہ کرنے کا۔ بزدل آدمی سے مشورہ کرنے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ بزدل بھی تو مشورہ ہی دے گا نا، وہ اپنی زندگی کا تجربہ بتا دے گا۔ کہتے ہیں نہیں، بزدل آدمی سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ آپ کے جو مشکلات سے نکلنے کے راستے ہوتے ہیں انہیں بند کر دیتا ہے۔ آپ مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ مشورہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، میں پریشانی میں آ گیا ہوں، پریشانیوں نے مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، میں جن اہداف کی خاطر زندگی گزارنا چاہتا ہوں ان اہداف کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہیں کر پا رہا ہوں، میں تگ و دو نہیں کر پا رہا ہوں، میں اپنے اہداف کے حصول کے لیے قدم نہیں بڑھا پا رہا ہوں، وہ ہدف کسی بھی نوعیت کا ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے مشورہ کہ میں اپنا ہدف، اپنی زندگی بابرکت نہیں کر پا رہا ہوں۔ اب جب بزدل انسان کے سامنے، ڈرپوک آدمی کے سامنے انسان مشورے کے لیے جاتا ہے تو وہ آپ کے مشکلات سے نکلنے کے جو راستے ہوتے ہیں، جو طریقے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے ان طریقوں کو بند کرتا ہے۔ بزدل آدمی کے مشورے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ مشکل میں مبتلا رہیں گے۔ یہ بزدل کا کمال ہے، یہ ڈرپوک آدمی کی خصوصیت ہے کہ آپ کو آپ کی مشکلات سے نکلنے کے تمام راستوں کو بند کر دے گا۔ جس راستے کا بھی آپ اس کے ساتھ مشورہ کریں گے کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا میں فلاں کام کر لوں، وہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں، یہ کام کرنے کے یہ نتائج نکلیں گے، یہ خوفناک نتائج نکلیں گے۔ آپ کو فقر سے ڈرائے گا، آپ کو غربت سے ڈرائے گا، آپ کو بے چارگی سے ڈرائے گا۔ آپ جیسے ہی کوئی کام کرنے کے لیے اس سے مشورہ مانگیں گے کہ اس مشکل سے نجات کے لیے یہ راستہ کیسا رہے گا، وہ کہے گا کہ اس سے تمہارا سرمایہ برباد ہو جائے گا، اس سے تمہارا مال ختم ہو جائے گا، اس سے تمہاری ثروت ختم ہو جائے گی، فلاں آدمی نے اسی طرح سے ہی کام کیا تھا، وہ اجڑ گیا، اس نے کیا تھا۔ تو گویا کہ آپ کو آپ کی مشکل سے نکالنے کا راستہ نہیں بتائے گا، ٹوٹل منفی اور ایسے مشورے دے گا، ایسی باتیں کرے گا کہ آپ کو اسی مشکل میں رکھے۔ یہ بزدل کی خصوصیت ہے۔ بزدل کی دوسری خصوصیت، ڈرپوک انسان سے جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو اس کے مشورے کی دوسری اور اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بر وقت اقدام سے آڑے آ جاتا ہے۔ یعنی ایسا کام کہ جو آپ کو ایک وقت پر کرنا چاہیے تھا، بر وقت کرنا چاہیے تھا، وہ آپ کو روکتا رہے گا کہ نہیں، ابھی یہ قدم نہیں اٹھاؤ، اس سے اچھی فرصت کا انتظار کرو، اچھے موقع کا انتظار کرو۔ اور یہ اتنا انتظار کرواتا ہے، اس انتظار کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ اگر کسی مشکل میں، اگر کسی پریشانی میں 2 دن مبتلا رہیں، 2 ہفتے مبتلا رہیں، 2 مہینے کسی پریشانی میں مبتلا رہیں، تو یہ آپ کو اس مشکل سے نکلنے کا جو وقت ہوگا اس کو بڑھا دے گا۔ مثلا اگر آپ کی مشکل 2 ہفتے بعد حل ہونے والی تھی آپ کے اقدام کی وجہ سے، اور یہ آپ کو بر وقت اقدام نہ کرنے کا مشورہ دے کہ ابھی نہیں کرو، ابھی تھوڑا سا انتظار کر لو، اچھا موقع مل جائے گا، اچھا وقت آ جائے گا، اور وہ اچھا وقت بعض اوقات 2 مہینے کے بجائے 6 مہینے بعد آتا ہے، تو گویا کہ آپ اس مشکل میں 4 مہینے مزید مبتلا رہیں۔ یہ بزدل کرتا ہے۔ یہ بزدل کی خصوصیت ہے کہ انسان کو انہی مشکلات کے اندر جکڑ کر رکھ دیتا ہے، نکلنے نہیں دیتا۔ بر وقت اقدام نہیں کرنے دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ
وہ فرد جو آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کے اہداف کے حصول میں بر وقت اقدام نہ کرنے دے، اس کا ایک خاص اثر یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں آنے والے بہترین مواقع، بہترین فرصت، سنہری موقع ضائع کر دیتا ہے۔ الفرصت تمر مر السحاب، مولا کہتے ہیں کہ یہ جو بہترین موقع آتے ہیں نا، یہ بالکل اس طرح سے گزر جاتے ہیں جیسے بادل گزر گئے، بادلوں کی طرح سے گزر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ گئے، نظر نہیں آئیں گے۔ بخیل آدمی سے مشورہ، بزدل آدمی سے مشورہ، ڈرپوک انسان سے مشورہ، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہترین مواقع، بہترین فرصتیں انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں۔ اور اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وَلَا تُشْرِكَنَّ فِي رَعْيِكَ جَبَانًا يُضَعِّفُكَ عَنِ الْأَمْرِ وَيُعَزِّمُ عَلَيْكَ مَا لَيْسَ بِعَزِيمٍ۔ بزدل آدمی کو اپنی زندگی میں شریک نہیں کرو، بزدل آدمی کو اپنی رائے اور اپنے نظریے میں اور اپنی اقدامات میں شرکت نہ کرواؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو کہ جو آپ انجام دینا چاہتے ہیں ان کو ضعیف کر دے گا، ان کو کمزور کر دے گا۔ مولا فرماتے ہیں اور وہ چیز جو بعض اوقات آپ کی نظروں میں معمولی ہوتی ہے اور جس مشکل کو عبور کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، جو عظیم اور جو بڑی نہیں ہوتی، یہ بزدل آدمی اس کو بڑا کر دے گا، اس کی اہمیت کو اتنا بڑھائے گا کہ وہ معمولی سی چیز آپ کے لیے ایک بہت بڑی مشکل بن جائے گی، ایک معمولی سی رکاوٹ بذات خود مشکل بن جائے گی۔ یہ بزدل کے کارنامے ہیں، یہ بزدل کے اقدامات ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بزدل افراد، ڈرپوک انسان، احادیث کے اندر، روایات کے اندر، سیرہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نظر آتا ہے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں، کہ رسول اللہ منع کر دیا کرتے تھے کہ وہ افراد جو ڈر محسوس کر رہے ہیں غزوے میں، جنگ میں جانے کے لیے، من احس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من احس من نفسہ جبنا فلا یغزو، وہ آدمی جو اپنے اندر، صحابہ کرام سے رسول اللہ باقاعدہ فرمایا کرتے تھے جنگوں میں جانے سے پہلے، کوئی جنگی مہم بھیج رہے ہیں، رسول اللہ کی زندگی کے اندر تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ 10 افراد کو 100 افراد سے لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، 50 آدمیوں کو 200 افراد سے لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ تو ایسے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غزوات میں بھیجنے کے لیے، ان جنگی مہموں میں بھیجنے کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کیا کرتے تھے کہ جن میں بزدل آدمی شریک نہ ہو، ڈرپوک نہ ہو۔ اور بھیجنے سے پہلے بھی بعض اوقات فرمایا کرتے تھے کہ تم اگر خوف محسوس کر رہے ہو، ڈر محسوس کر رہے ہو اپنی زندگی میں، اپنی جان کے بارے میں، تو پھر تم قدم نہ بڑھاؤ، تم اس غزوے میں شرکت نہ کرو۔ اس لیے کہ واضح سی بات ہے کہ کیوں منع کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں اسی پہلو کو نمایاں کیا ہے کہ تم میں سے جو ڈرپوک انسان ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غزوات میں اور جنگوں میں شرکت کریں۔ کیوں مولا، کیوں مناسب نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ بھاگنے والوں میں سب سے پہلے ہوں گے، یعنی بھاگنے میں سب سے عجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں ڈرپوک انسان۔ یعنی جیسے ہی وہ کہیں پر جنگ کے دوران کچھ بھی ایسا محسوس کریں کہ جو شکست کی علامت ہو، جو مسلمان لشکر کے ڈرنے کی علامت ہو، تو وہ سب سے پہلے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ تو مولا کہتے ہیں کہ تم میں سے جو ڈرپوک آدمی ہیں، جو اپنی جان پر خوف محسوس کرتے ہیں، وہ غزوات میں شرکت نہ کریں، وہ جنگ میں نہ جائیں، وہ لڑائی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھاگنے میں سب سے آگے ہوں گے، وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ لہٰذا وہ کیا کریں؟ مولا کہتے ہیں کہ بزدل آدمی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی چھین لی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، معاشرے سے بھگا دیا جائے۔ ہاں، اس کا مقام عام مجاہدین سے کمتر ہے، اس سے مشورہ نہیں کیا جائے گا، اسے جنگوں میں نہیں لے کر جائیں گے،
لیکن وہ کیا کرے، اس کی ذمہ داری اپنی ہے. اگر کوئی خوف محسوس کرتا ہے، ڈرپوک ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا اسلحہ، اپنا گھوڑا، اپنے آلات جنگ مجاہدین کے سپرد کر دے کہ وہ جنگ کریں. تو یہ بزدل آدمی کی حیثیت ہے. جبن، خوف، ڈر، بزدل پن، ان چیزوں کو اسلام میں ناپسند کیا جاتا ہے. تو بس ہم اگر یہ چاہیں کہ کسی سے مشورہ کریں تو مشورہ کرنے کے لیے جن افراد کا انتخاب کرنا ہوگا ان کی تفصیلات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور جن سے مشورہ نہیں کرنا ان میں سب سے پہلا آدمی بزدل آدمی ہے. بزدل آدمی سے مشورہ نہیں کرنا، تاکہ ہماری زندگی بابرکت ہو سکے اور جو اہداف ہمارے سامنے ہیں، ہماری زندگی میں ہیں، ان اہداف کی طرف بہتر انداز میں، اچھے انداز میں بڑھا جا سکے. دوسرا فرد کہ جس سے مشورہ نہیں کرنا، جو احادیث میں منع کیا گیا، وہ ہے بخیل، کنجوس آدمی. کنجوس، بخیل، خسیس، یہ وہ افراد ہیں کہ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. یہ اگر کسی فرد کے قریب ہوں اور انسان ان سے مشورہ کرے تو یہ کبھی بھی صحیح مشورہ نہیں دے سکتے. صحیح مشورہ نہیں دیں گے تو انسان نہ پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکے گا، نہ اپنی زندگی کو اپنے اہداف کی طرف لے کر جا سکے گا، اپنے اہداف کے حصول کی کوشش کر سکے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ زندگی جو اپنے ہدف کے طرف نہ بڑھے، جو اپنے اہداف کے حصول کے لیے نہ ہو، وہ بابرکت زندگی نہیں ہوتی. تو رمضان المبارک کا درس کیا ہے کہ ہم پورا سال، پوری زندگی بخیل آدمی سے، کنجوس آدمی سے مشورہ نہ کریں. اور یہ جو کنجوس آدمی ہوتے ہیں، بخیل آدمی ہوتے ہیں، ان کا تقریباً ہر معاشرے کے اندر آپ لوگوں نے لطائف یقیناً ان کے بارے میں سنے ہوں گے. احادیث کے اندر ان کی مذمت بھی کی گئی ہے، ان کی عاقبت بھی بیان کی گئی ہے. عاقبت کے حوالے سے بڑی معروف حدیث ہے کہ بخیل، اور یہ بخیلوں کے لیے البتہ یہ وہ عادات، وہ صفات ہیں کہ جن سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے. اگر ہمارے اندر کنجوسی پائی جاتی ہے، بخل پایا جاتا ہے، تو ہمیں بھی اس سے پرہیز کرنا ہوگا. صرف مشورے کی حد تک ان سے دور نہیں ہونا، ان بری عادتوں کو اپنی ذات سے بھی نکالنا ہے، اپنے باطن سے بھی ان کو کھرچ ڈالنا ہے. تو بخیل کی زندگی کے بارے میں احادیث کے اندر بہت ہی خوبصورت پہلو بیان کیا گیا کہ بخیل آدمی وہ ہے جو زندگی کون سی گزارتا ہے؟ فقر والی زندگی گزارتا ہے، غربت والی زندگی گزارتا ہے. اس لیے کہ اپنے اوپر کچھ نہیں لگاتا، لیکن حساب کون سا دے گا؟ حساب امیروں والا دے گا، زیادہ پیسے والے کا دے گا کہ تمہیں اتنی نعمتیں دی گئیں، تم نے استعمال کیوں نہیں کی؟ تمہیں نعمتیں دی گئیں، استعمال نہ کرنا یہ کفران نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال شکر ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم ترین نعمتوں کا استعمال کریں. جتنا کم نعمت استعمال کریں گے اتنا کم حساب دینا پڑے گا. نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ پر ہیں، خداوند متعال کی نعمتیں آپ کو حاصل ہیں، تو ان نعمتوں کا استعمال، ان نعمتوں کا ذکر، یہ بھی شکر ہے. اور شکر کرنے پر خداوند متعال مزید نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اتنی بڑھا دیتا ہے، اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ آپ اس میں شریک بھی کر سکتے ہیں اپنی نعمتوں میں. تو بخیل آدمی، بخیلوں کے بارے میں لطائف بھی بہت ہیں کہ احادیث کے اندر بھی ان کی مذمت کی گئی ہے. تو بدترین آدمی وہ ہے جو فقر کی زندگی گزارے اور امارت، ثروت اور دولت مند آدمی کا حساب دے. بخیل آدمی سے، کنجوس آدمی سے مشورہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ بخیل آدمی سے جب انسان مشورہ کرتا ہے تو بہت سی مشکلات اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ جن میں کچھ نہ کچھ بخشش کرنی پڑتی ہے،
کچھ نہ کچھ سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ان مشکلات سے نکلنے کا بہترین راستہ کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ بخیل آدمی آپ کا سب سے پہلے وہ راستہ کہ جہاں پر بر وقت اور مناسب جگہ پر پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ راستہ بند کر دے گا۔ بخیل آپ کو کہیں پر خرچ کرنے کا مشورہ نہیں دے گا، تو لہٰذا جہاں پر خرچ کرنا لازم بھی ہوتا ہے وہاں پر یہ خرچ کرنے سے روک کر خود مانع بن جائے گا، خود رکاوٹ بن جائے گا۔ اس کی دوسری مصیبت جو بخیل آدمی کے ساتھ مشاورت اور زندگی کے اندر اس کو شریک کرنے کی صورت میں نکلتی ہے، وہ یہ کہ یہ ہر کار خیر سے روک دیتا ہے، ہر نیکی سے روک دیتا ہے۔ بہت سی نیکیاں خداوند متعال نے دولت اور مال خرچ کرنے میں رکھی ہیں، بخیل آپ کو بہت سے کار خیر سے روک دے گا۔ مشکل سے نکلنے کے لیے وہ راستے بند کر دے گا، کار خیر سے روک دے گا، اور اس کے علاوہ بخیل آپ کو بزدل بنا دے گا۔ ابھی بزدل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اس کے کچھ پہلو بیان کیے۔ بخیل انسان کیا کرتا ہے؟ بخیل انسان جو اس سے مشورہ کرے گا، جو اس کا قرب اختیار کرے گا، جو اس کے ساتھ رہے گا، اسے بھی بخیل بنائے یا نہ بنائے لیکن اسے بزدل ضرور بنا دے گا۔ بزدل کس چیز سے بناتا ہے؟ بزدل ڈرپوک، فقر اور غربت سے بناتا ہے۔ بدترین خوف، بدترین ڈر غربت کا ہے، فقر کا ہے۔ انسان کے لیے یہ خوف جو ہے وہ بدترین خوف میں سے ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کفر تک لے کر جانے والی چیز ہے یہ مصیبت، فقر اور غربت۔ بخیل انسان کو فقر و غربت کی طرف لے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلسل انسان کے کان میں یہ بات ڈالتا رہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا، اگر تم نے خرچ کیا، اگر تم نے یہ پیسہ لگا دیا تو نتیجے میں تم فقیر ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس پیسہ نہیں رہے گا، تمہارے پاس دولت نہیں رہے گی، تمہارا کوئی معاشرے کے اندر مقام نہیں رہے گا۔ تو یہ کسی بھی مشورہ کرنے والے فرد کو اپنے سے زیادہ بدتر بنا دیتا ہے۔ بخیل اپنی جگہ پر، بخل ایک ایسی صفت ہے کہ جو اپنی جگہ پر بری ہے، لیکن بزدلی، خوف، ڈرپوک ہونا یہ اپنی جگہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان بخیل انسان سے مشورہ کرتا ہے تو بخیل انسان اس کو مشکلات سے تو نہیں نکلنے دے گا بزدل کی طرح سے، لیکن خود اس فرد کو جو مشکلات لے کر اس کے پاس آ گیا ہے، اس کو اپنے سے بھی بدتر انسان میں تبدیل کر دے گا۔ تیسرا فرد جس سے مشورہ کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے حریص، لالچی آدمی، ہرس کرنے والا آدمی، اس سے بھی مشورے سے منع کیا گیا ہے۔ حریص آدمی سے، لالچ کرنے والے آدمی سے، ہوس کرنے والے آدمی سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ فرد ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کے اصول کا پابند نہیں ہوتا، کسی قسم کی اقدار اور ویلیوز کا خیال نہیں کرتا۔ اگر اس سے مشورہ مانگا جائے نا کہ میں فلاں چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں چیز لینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے راستہ بتاؤ، مجھے طریقہ بتاؤ، میری کوئی مدد کرو، مجھے کوئی مشورہ دو، تو یہ مشورہ دیتے ہوئے کسی اسلامی اصول کا خیال نہیں رکھے گا، یہ کسی انسانی اصول کا خیال نہیں رکھے گا، یہ انسان کو اس کے ہدف تک پہنچانے کے لیے لالچی بنا دے گا، حریص بنا دے گا کہ اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا خیال نہیں کرو۔ اگر تمہیں ظلم کرنا پڑے تو ظلم کرو، اگر تمہیں کسی کی عزت تار تار کرنا پڑے تو اس کا خیال نہ کرو، تمہیں کسی پر تہمت لگانی پڑے تو لگا دو، تمہیں تمہارا ہدف ملنا چاہیے، تمہارا مقصد میں حاصل ہونا چاہیے۔
تمہیں اگر اپنا مقصد، اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے کسی پر الزام لگانا پڑے، کسی پر جھوٹ باندھنا پڑے، کسی پر بہتان لگانا پڑے، لگا دو۔ حریص انسان ہدف کو حاصل کرنے کے لیے نہ خود کسی چیز کا پابند ہے اور نہ اس فرد کو پابند رہنے دیتا ہے جو اس سے مشورہ کرتا ہے۔ احادیث کے اندر حریص انسان سے مشورہ کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ حریص انسان سے جب آپ مشورہ کرتے ہیں، حریص انسان سے جب آپ رائے لیتے ہیں، تو وہ آپ کو ظلم کی طرف اکساتا ہے، وہ آپ کو غلط کاموں کی طرف اکساتا ہے۔ اور آپ نے ارد گرد بہت سے افراد کو دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات ایسے افراد کو کامیاب افراد کہا جاتا ہے کہ یہ فرد اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن جب انسان غور سے وہ جو جان کی بازی لگانے والا فرد ہے اس کے اقدامات کا جائزہ لیتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اقدامات میں کتنے ہی مقامات ایسے آئے ہیں کہ جہاں پر اس نے دوسروں کا حق چھین لیا، کتنے ہی اقدامات ایسے آئے ہیں کہ جہاں اس نے جھوٹ بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدف لینا ہے، ہدف حاصل کرنا ہے، جو ہدف رکھا ہوا ہے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ہی پاک دامن افراد پر جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا دور سے پہلے بھی آپ یہ خود مکتب اہل بیت کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک کہ لوگوں کو مکتب اہل بیت سے دور کرنے کے لیے جو مخالفین تھے وہ حرص کی حد تک چلے گئے، حریص ہو گئے کہ لوگوں کو دور کیا جائے اہل بیت کے مکتب سے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی اس حرص، اپنی اس لالچ کے نتیجے میں مکتب اہل بیت پر کیسے کیسے بہتان نہیں لگائے، کیسے کیسے جھوٹ نہیں بولے۔ کبھی کہا گیا کہ 40 پاروں کا قرآن ہے، کبھی کہا گیا کہ یہ اپنا جو تبرک اور سبیل ہوتی ہے اس کے اندر خون شامل کر دیتے ہیں، کبھی کہا گیا کہ یہ فلاں چیز کے قائل ہیں۔ کیا کیا جھوٹ اور کیا کیا بہتان نہیں لگائے گئے۔ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر کس کس قسم کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا ہدف حاصل کیا جائے۔ اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کے دامن پر کتنے ہی کیچڑ اچھال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ حریص انسان کا، اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں جو لوگ حریص ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی یہ خصوصیت ہے۔ تو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ تم خود بھی حریص نہ بنو اور حریص انسان سے مشورہ بھی نہ لو، اس لیے کہ اگر اس شخص سے مشورہ لوگے تو تمہیں یہ اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے ایسے راستوں کی رہنمائی کرے گا، ایسے راستوں کی طرف لے کر جائے گا کہ جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہوں گے، جو انسانیت کے بنیادی اور سادہ اصولوں سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ تو خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ان افراد میں شامل نہ فرمانا جن سے مشورہ کرنے سے اہل بیت نے منع کیا ہے۔ پروردگارہ ہمیں بزدلی سے، ہمیں بخل سے، ہمیں حرص سے محفوظ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو تعالیم محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام احباب جو اس ذکر کی نشر و اشاعت کے لیے کسی بھی عنوان سے شریک ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ان پر اپنا فضل و بخشش فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ علماء ملت جعفریہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ بار الہ بہت سے مومنین نے جو دعائیں لگائی ہیں روزگار کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، محکمہ جاتی مشکلات کے حوالے سے، پروردگارہ ان سب کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام عصر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ہماری آخری اور سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔